وہ عظیم کتاب ہے جو انسانوں کے لیے سراسر رہنمائی ہدایت ہے، اور اس عظیم کتاب کو اللہ تعالیٰ نے سال کے مبارک ترین مہینے رمضان شریف میں نازل فرمایا، اور قرآن مجید کے اندر جو آیات ہیں ان میں سے ایک ایک آیت کے اندر انسانوں کی رہنمائی کے لیے وہ چیزیں موجود ہیں کہ ان پہ جتنی آپ تحقیق کریں، ریسرچ کریں، آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر کتنے معجزات رکھے ہیں۔ قرآن مجید کے پڑھنے سے انسان کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے، سمجھ کر پڑھنے سے رہنمائی اور ہدایت ملتی ہے، اور اس کے ساتھ جتنی آپ محبت کریں گے، عزت اور احترام اس کا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی عزت اور احترام سے نوازے گا۔ قرآن مجید ایک انقلابی کتاب ہے۔ انقلابی کتاب کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو لفظ میں بول رہا ہوں اس کو سمجھ لیجئے۔ انقلاب، اس کو اردو میں ریولیوشن کہتے ہیں، انگلش میں ریولیوشن کہتے ہیں، اردو میں اس کا ترجمہ انقلاب کرتے ہیں۔ اور انقلاب کا معنی بڑی تبدیلی، بہت بڑی تبدیلی، اچانک تبدیلی کو انقلاب کہتے ہیں۔ اس قرآن مجید نے کتنے انسانوں کی زندگیاں تبدیل کی، ان کے انقلاب ان میں پیدا کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے شاید واقعہ سنا ہوگا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے تلوار لے کر، تو کسی نے کہا کہ کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ تو کہنے والے نے کہا کہ پہلے جا کے بہن کی تو خبر لو کہ وہ بھی محمد کے دین کو مان چکی ہے۔ وہ گھر جاتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت ان کی بہن جو کر رہی تھی وہ سنتے ہیں۔ قرآن کی اتنی تاثیر ہے کہ جو ہی تلاوت کی آواز ان کے کانوں میں پڑی، ان کی دنیا تبدیل ہو گئی۔ وہ کہ جو انتہائی سخت دل تھے، ان کے دل کو قرآن نے نرم کر دیا۔ بہن کے پاس آئے، کہا کہ ذرا کیا پڑھ رہی ہو، مجھے بھی سناؤ۔ انہوں نے کہا کہ بھائی پہلے وضو کریں، اپنے آپ کو پاک صاف کریں، یہ قرآن مجید یہ وہ پاک کتاب ہے کہ جسے وضو کے بغیر ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو جب قرآن کی آیات حضرت عمر نے سنی، وہ شخص کہ جو بہت دلیر تھا، بہادر تھا، سخت دل تھا، اس کا دل بھی اس قرآن مجید نے نرم کر دیا، اور ان کو ہدایت مل گئی، رہنمائی مل گئی، اسلام قبول کر لیا انہوں نے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ کہ جس میں وہ عظیم کتاب اتری ہے کہ جس نے انسانوں کی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کیے ہیں، وہ لوگ کہ جو درندہ صفت تھے وہ انتہائی معزز انسان بن گئے۔ آج وہ عظیم کتاب ہمارے پاس بھی موجود ہے، لیکن ہم نے اسے سجا کے رکھا ہوا ہے، لحافوں میں محفوظ کر کے رکھ دیا ہے کہ جس پر مہینوں ڈسٹ جمتی رہتی ہے، اور
ہمیں کوئی احساس تک نہیں ہوتا. یہ ہر گھر میں ایک کتاب موجود ہے. ہم سارے مسلمان ہیں، کسی گھر میں زیادہ بھی ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ اس سے بڑھ کے ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ جو کتاب ہمیں بتانے آئی تھی کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی گزارنے کے طریقے ہمیں بتانے کے لیے آئی تھی، اس کو متبرک سمجھ کر ہم نے بس رکھ دیا ہے، چوم لیتے ہیں. لیکن جس مقصد کے لیے وہ آئی، Attention please, period 1 stars. Attention please, period 1 stars. جس مقصد کے لیے اللہ نے وہ عظیم کتاب، وہ انقلابی کتاب، وہ معجزاتی کتاب اللہ نے بھیجی، اس کتاب سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے. تو اس قرآن میں، اس رمضان الشریف، رمضان المبارک میں ہم سب اپنے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ رمضان کا دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے والا ہے، اور اس رمضان کے اندر ہم نے قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. اور تعلق کو مضبوط کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور سمجھ کر عمل کی کوشش کرنی ہے. اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.